بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام جو ہے یہ ہمارے مکتب تشیع کے جو اصول ہیں اس میں ایک بنیادی اصول ہے۔ عالم اسلام میں ایک اصول دین ہے جو تین ہیں، جو تمام فرق اور مذاہب جو ہیں اسلام کے وہ سارے اس میں متفق ہیں۔ وہ توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت۔ مکتب تشیع نے مزید دو اصولوں کا اضافہ کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول مکتب تشیع ہیں۔ وہ ہیں عدالت پروردگار ہے اور امامت۔ عدل کا جو مسئلہ تھا اس کے پس پردہ کچھ مسائل تھے، چونکہ عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز اچھی ہے جسے خدا اچھا سمجھے، ہر وہ چیز بری ہے جسے خدا۔ یہاں پر میں معذرت کے ساتھ چونکہ بات آپ کی اگر مکمل ہو جائے گی تو میرے ذہن سے سوال شاید واپس نہ آئے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ عام امت مسلمہ تین کو اصول دین کو تین لے کے چلتی ہے، ہم اصول دین دو ہم نے اضافہ کیا ہے، تو سوال یہ میرا یہ ہے ہم نے اضافہ کیا یا اصل میں اصول دین پانچ ہی ہیں؟ جی اضافہ جو ہے دین کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا بھی اضافہ جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس پر دلیل ہو۔ بہت خوب، اور یہی میں دلیل چاہتا جو ہے تھا۔ وہ قرآن اور حدیث کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مکتب تشیع نے اضافہ کیا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین پانچ اصول بیان کرتا ہے، یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب اہل بیت نے پانچ اصول بیان کیے ہیں۔ عام طور پر جو عمومی طور پر مسلمان ہیں وہ تین اصولوں کے قائل ہیں۔ تو اب درمیان میں اگر کوئی اضافہ ہے تو وہ کسی نے خود نہیں کیا بلکہ دین نے بے شک اس کی راہیں کھولی ہیں۔ اور مثلا فرض کریں اگر ہم نے امامت کے موضوع کو اصول دین میں ذکر کیا تو امامت پر اتنی آیات ہیں جنہوں نے نظام امامت کو بیان کیا۔ اور آپ خود دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مختصر زندگی تھی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد جس نظام نے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کرنی تھی اور لوگوں کو راہ خیر، راہ بہشت دکھانی تھی، وہ نظام امامت تھا۔ جی، تکمیل دین کا ذریعہ یہی بنا ہے۔ جی تو اب ظاہر اس نظام امامت پر یقیناً بہت ساری آیات ہونی چاہیے، بے شک، اور بہت ساری آیات ہیں۔ آج ہم جس امام کی امت ہیں، امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف، خود مولا کے موضوع پر 280 سے زیادہ آیات ہیں۔ خود ایک ہستی جو امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے آخر الزمان میں ظہور کرنا ہے، اگرچہ آپ کا وقت امامت ابھی بھی ہے لیکن آپ حضور رکھتے ہیں ہمارے درمیان، ظہور نہیں رکھتے۔ ظہور آپ کا جو ہے وہ آخر الزمان میں جب خدا کی مصلحت ہوگی اور ایک بہت بڑی عالمگیر حکومت بپا ہوگی کہ جس کی خبر پچھلی آسمانی کتابوں نے بھی دی، اور ہمارے پیغمبر اسلام اور ہمارے ائمہ علیہم السلام، حتیٰ کہ دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بھی اصحاب اور تابعین نے ایسی بہت ساری روایات جو ہیں، اور روایات بھی صحیح و سند ہیں۔ تو اب ہم جس امام کی امت ہیں، خود ان کی ذات مبارکہ پر جو ہے وہ 280 سے زیادہ آیات ہیں، 280 سے زیادہ فقط امام مہدی پر، تو اللہ، صلوات اللہ علیہ۔ اور باقی کل نظام امامت کو اگر ہم شمار کریں تو بہت ساری آیات ہیں۔ تو بس نظام امامت کا اگر تشیع نے اضافہ کیا اصول دین میں تو وہ اس لیے کہ یہ اضافہ خود خدا نے کیا تھا۔ خود خدا نے قرآن مجید کے اندر ولایت کو، نظام امامت کو ایک مسلمان اور مومن کے عقیدے کا جو ہے وہ ایک لازمی جزو قرار دیا۔ بے شک، بے شک۔ اور جس طرح کے ہمارے پاس احادیث اور روایات ہیں وہ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ جب امامت کا دور شروع ہوا تو اصل دین بغیر امامت کے آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام سے کسی نے آ کے اللہ کی معرفت پوچھی کہ مولا آپ بتائیں کہ توحید کیا ہے، خدا کی معرفت کیا ہے؟ تو اب اس کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اپنے زمانے کے واجب الاطاعت امام کی معرفت حاصل کرو تو خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ توحید کی راہ بھی وہی بتائے گا۔ بالکل۔ تو توحید اگر سیکھنی ہے تو امام سے سیکھنی ہے، رسالت کو جاننا ہے امام سے، دین کو جاننا ہے امام سے، اصول فروع ہر چیز جو ہے وہ امام اس کا باب ہے، امام ہادی ہے، اور امام ہی حجت ہے، اور امام ہی وہ ذات ہے جو قیامت تک رہے گی۔ بے شک۔ بلکہ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ آخری فرد جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر جو آخری فرد جس نے سب سے آخر میں اللہ سے ملاقات کرنی وہ امام ہوگا۔ بالکل۔
کیونکہ یعنی جب تک کوئی ایک ہدایت لینے والا موجود ہے، ہادی موجود ہے، ہادی موجود ہے. سبحان ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام پہلے چلے جائیں اور کوئی لوگ بعد میں. جی. وہ جو بشک چند سیکنڈ ہوں گے لیکن وہ اللہ اتنی دیر بھی کسی کو حجت کے بغیر نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. آخری فرض جو ہے وہ بھی، اس پر بھی بہت ساری احادیث اور روایات ہمارے پاس موجود ہیں. تو بس نظام امامت اگر ہمارے اصول دین کا حصہ ہے تو وہ قرآن اور احادیث کی روح سے ہے. جی. تو اب یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، عقیدے کے اندر بنیادی طور پر ہماری جو گفتگو ہے وہ معرفت امام سے شروع ہوتی ہے. تو نتیجہ میں نے جو سوال کیا تھا، نتیجہ میں یہ نکالتا ہوں کہ ہم نے اضافہ نہیں کیا، مسلمانوں نے کم کیا ہے. مسلمانوں نے کم کیا، از اول موجود تھا. جی. یعنی امامت جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ غدیر میں باقاعدہ جو ہے وہ دین کی تکمیل کا حصہ قرار دیا. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دین بیان ہو اور امامت بیان نہ ہو؟ بے شک. اب وہ لوگ جو بیان نہیں کرتے وہ اپنا وظیفہ ادا نہیں کر رہے. ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو دین محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا، یہی دین اسلام ہے، یہی دین حق ہے. اور اس دین کے اندر جو ہے جو نماز بیان ہوئی ہے، جو فروعات بیان ہوئے ہیں اور جو ہمارے عقائد کے اصول بیان ہوئے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مزید ہدایت دے اور اس عقیدے پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق دے. اس لیے ہم باقاعدہ اس روایات میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، ظالموں سے جنگ ہوگی اور یہ سارے مسائل، اس کے بعد مولا جو ہے وہ لوگوں کا اسلام سیدھا کرنے کے لیے اور لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے ایک مہم چلائیں گے. اس کا بھی روایات میں ذکر ہے کہ امام فرمائیں گے کہ یہ جو تم نے مختلف قسم کے مذاہب بنائے ہوئے ہیں اور فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ دین جو حضرت جبرائیل صلوات اللہ علیہ لے کر نازل ہوئے تھے پروردگار کی طرف سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن اترا اور جو دین، جو وحی جو ہے اور جو یہ سفیر بن کر جو ہے یہ فرشتہ الہی جو دین پہنچاتا رہا ہے، وہ ایک دین ہے. صحیح. آج اس دین کی اتنی شکلیں کیوں ہیں؟ جی ہاں. آج بھی کوئی شخص کسی اور مذہب سے، کسی اور دین سے جب مسلمان ہو تو ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائے کہ میں بالآخر کس کو اختیار کروں، کس روش کو، کس مذہب کو اختیار کروں. تو امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف اس وقت اصلاح فرمائیں گے. اور لوگ آگے سے یہ کہیں گے، اب یہ بھی روایات میں بیان ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یاتی بدین جدید، مثلا یہ کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں یا کوئی نئی کتاب لے کے آئے ہیں یا نئے فیصلے جو ہیں یہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں. مختلف قسم کی تعبیریں ہیں روایات میں. تو امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف فرمائیں گے کہ میں بے عنوان ایک امام اور خاتم الاوصیاء ہوں آپ کے پیغمبر کا، ایک آخری وصی ہونے کے ناطے. اور یہ جو اللہ نے میری مدد کی ہے ملائکہ کے ذریعے، اور یہ جو زمین کے خزانے میرے لیے ظاہر ہوئے ہیں، اور آج شرق و غرب پر آج اللہ والوں کا جو تسلط ہے اور زمین پر صالحین کی جو حکومت ہے، تو یہ میری حقانیت کی علامت ہے. تو لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. اور امام جو ہے وہ پھر وہ اصلی دین جو ہے پیش کریں گے کہ جس کے اندر یہ خرافات نہیں ہیں، یہ بدعات نہیں ہیں، یہ جو تاریخ کی گرد و خاک ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی آراء اور اپنے ظن، اپنے گمان، اپنے وہم ڈال کر مختلف فرقے، مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب بنا لیے اور راہ اہل بیت کو چھوڑ دیا. جیسے کہ ایک مشہور روایت ہے، عام طور پر ہمارے سوشل میڈیا پر بھی یہ بیان ہوتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا، عیناً فرمان نہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہی مجتہد میرے زمانے کے، یہی مجتہد، یہی فقہا کہ جنہوں نے نص کو چھوڑ کر، جنہوں نے میں امام صادق جو کہ وصی ہوں پیغمبر کا، مجھے چھوڑ کر خود اپنے ظن و گمان سے فتوے دینے شروع کر دیے ہیں. صحیح. اور لوگوں کو رائے حق سے جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں. یہی لوگ میرے مہدی کے مد مقابل بھی کھڑے ہوں گے. بالکل. اب یہ روایت اور یہ حدیث عام طور پر ہمارے سوشل میڈیا پر بسا اوقات غلط انداز سے پیش ہوتی ہے. چلو آج گفتگو میں اس کی تصحیح کر دوں. بسا اوقات ہمارا کچھ ذاکر یا غالی طبقہ جو ہے، جو ہمارے اپنے شیعہ فقہا کے خلاف ہیں، وہ اس روایت کو ہمارے اپنے شیعہ فقہا کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فقاہت یا اجتہاد جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام نے یہاں مذمت کی ہے. حالانکہ امام صادق علیہ السلام مد مقابل جو اس وقت کے فقہا تھے، جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کے مد مقابل
اپنے دین کھڑے کیے ہوئے تھے، اپنے قد علم کیے ہوئے تھے، اور امام کی بات کو چھوڑ کر نئی نئی باتیں نکالی ہوئی تھیں اور نئے نئے فرقے بن رہے تھے. امام کا اشارہ ان کی طرف تھا، نہ کہ اپنے شیعہ فقہا کی طرف، چونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ فقہا بھی موجود تھے. جناب زرارہ فقیہ تھے، جناب محمد بن مسلم فقیہ تھے، اور بڑی ہستیاں تھیں. یہ تو مدافع امامت تھے، یہ تو سرباز امام تھے. لہذا اس طرح کی جو روایت پیش ہوتی ہے، اور ہمارے بعض خطیب ذاکر یا غالی ٹائپ جو لوگ ہیں، البتہ سارے ذاکر خطیب تو ایسے نہیں ہیں لیکن بعض ایسے ہیں، وہ اس کو کم یا نجف کے فقہا کے خلاف پیش کرتے ہیں. میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا کا فرمان جو ہے یہ ہمارے اپنے شیعہ فقہا کے بارے میں نہیں تھا. مولا اپنے زمانے کے جو مد مقابل امام صادق صلوات اللہ علیہ کے مقابلے میں جو کھڑے تھے ان کی طرف اشارہ تھا کہ یہی جو میرے مقابلے میں کھڑے ہیں کل یہ میرے بیٹے کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوں گے. یعنی ان کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا جو معصوم کی روایت کے باوجود اپنی رائے سے اپنی رائے سے فتوے دے رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام جو راہ بتاتے ہیں اس کو چھوڑ کر خود فتوے دے رہے ہیں. تو اب جب امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ظہور فرمائیں گے اس وقت یہی ہوگا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے جو فقہا ہیں، اب ہم نے جو کچھ عصر ظہور میں پڑھا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ سارے جو ہیں جب امام اصلاح کا جو ہے وہ اٹھائیں گے، بیڑا اٹھائیں گے اور یہ کام شروع کریں گے کہ بھائی یہ مختلف قسم کے آپ نے اسلام بنائے ہوئے ہیں، مختلف قسم، اسلام کا تو ایک ہی چہرہ ہے، بالکل، خدا ایک، رسول ایک، اس کا دین ایک. جی، اسلام کا یہ ایک ہی طرح کی نماز ہے. یہ کئی طریقوں کی نماز کیوں ہے، اور یہ کیوں آپ کے طہارت کے، روزے کے، حج کے مسائل میں یہ فرق کیوں ہے؟ تو اصل وہ جو دین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اس کو امام زمانہ بیان کریں گے تو وہ لوگوں کو نیا نظر آئے گا. یعنی ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اصل دین، اصل سنت جو ہمارے پیغمبر کی ہے وہ محو ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ باقی ہوں چیزیں، ہو سکتا ہے کسی ایک فرقے کے پاس مکمل ہو، لیکن باقی فرقوں نے جس طرح کی اس کی شکل بنائی ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ مشہور حدیث ہے، اہل تسنن جو ہیں ان برادران کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے فرقوں کی بات کی، عیسائیوں کے فرقوں کی بات کی، پھر جو ہے اسلام کے فرقوں کی بات کی، اور فرمایا کہ میری امت کے بھی اتنے فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ناجی ہوگا. وہ جو ایک ناجی ہوگا جس نے نجات پانی اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، وہ وہی ہوگا کہ جس کے پاس اصلی سنت پیغمبر موجود ہے، جس کے پاس اصل دین موجود ہے، یا جنہوں نے غالب طور پر اپنے دین کو محفوظ رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں وہ، چونکہ ہم نے در اہل بیت سے تمسک کیا، توسل کیا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس میں دین نازل ہوا ہے. تو محمد و آل محمد کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں. تو امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب اصلاح کا کام شروع کریں گے تو ایک مد مقابل جو ہے تحریک شروع ہوگی، اور اسلام کے اندر ایک خانہ جنگی والی کیفیت بھی بنے گی. ہو سکتا ہے یہ مختلف مذاہب اور فرقے جو ہیں وہ امام کے مد مقابل کھڑے ہوں، اور ایک اندرونی ایک خلفشار، ایک اندرونی کشمکش، اس حالات سے، اس بحران سے بھی امام گزریں گے اور بالآخر دین حق کو ثابت کریں گے. اس میں یقیناً مناظرہ ہوگا، اس میں مباحثہ ہوگا، مکالمہ ہوگا، اس میں دلائل کی جو ہے دنیا ہوگی، اور وہ جو ناسمجھ ہیں، جو سرکش ہیں، جو لجباز ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، وہ ہو سکتا ہے اپنے جھوٹے دین کو ثابت کرنے کے لیے امام کے مد مقابل جو ہے وہ لشکر کشی بھی کریں. بالآخر ایک دورانیہ جو ہے وہ اصلاح کا اور اصلی دین کے استحکام کا جو ہے وہ لا محالہ گزرے گا، اور بالآخر محمد و آل محمد کی حکومت قائم ہوگی، اور حقیقی دین اسلام جو حضرت جبرائیل لے کر آئے وہی پوری دنیا پر جو ہے وہ نافذ ہوگا. اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل میں پیغمبر کی سنت کیا ہے. صحیح. آج کچھ لوگوں نے سنن پیغمبر کا پرچم اٹھایا ہوا ہے اور خود بدعت کر رہے ہیں، مختلف رنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں پہن لیتے ہیں یا لگا لیتے ہیں، یا اپنے سر پہ تاج کی طرح لگا لیتے ہیں، یا وہ پیغمبر کی نالین کی شبیہیں بنا رہے ہوتے ہیں، یا عجیب عجیب چیزیں سنت کے نام سے گھڑ کر ایک عجیب رواج دے رہے ہیں. مختلف قسم کی پگڑیاں، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کے پرچم. سنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ بہت ہی سیدھی سادی، اور اس کے اندر جو ہے انسان کے تدین اور تکامل کو بیان کیا گیا ہے. ہم کسی رنگ سے وابستہ نہیں ہیں،
ہم کسی خاص قسم کی پگڑی سے، کسی خاص قسم کی نالین سے، کبھی کچھ آج کل کچھ بیان ہو رہا ہے میڈیا میں، یعنی لوگوں کو ان چیزوں میں گرفتار کیا گیا. جیسے ہمارے ہاں بھی جو طبقہ ہے، غالی طبقہ، انہوں نے زنجیروں میں، کچھ عزاداری کی رسوم میں، یا وہ جو کڑیاں بعض پہنائی جاتی ہیں، ان چیزوں میں لوگوں کو لگا دیا، اصل دین سے دور کر دیا. یعنی یہ کہا جائے کہ اصل کتاب سے زیادہ حاشیے کو اہمیت دی حاشیے جانے کو لگی. اب بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اپنے جوانوں کو جی. کہ آپ یہ جو چیز پہنتے ہیں، آپ اس کو امام سجاد علیہ السلام کی سنت نہ کہا کریں. امام سجاد علیہ السلام کی سنت کثرت سے سجدہ کرنا ہے. صحیح. امام کی سنت جو ہے وہ عبادت کرنا ہے، وہ زین العابدین ہے، وہ سید الساجدین ہے. یہ تو ظالموں نے انہیں پہنایا تھا، لیکن ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں. اگر آپ نے پہننا، جوان آدمی ہے تو منع نہیں کرتے، لیکن یہ سنت اہل بیت نہیں ہے. یہی تو بات ہمارا ان لوگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ بینوان سنت پیغمبر جو کچھ بیان کر رہے ہیں، یہ وہ سنت نہیں ہے. سنت پیغمبر وہی ہے جو اہل بیت نے بیان کی، جس پر مولا علی علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے، جس پر امام حسن و حسین جو سید شباب اہل جنہ وہ عمل کرتے تھے، جس پر امام باقر، امام صادق، ہم اسے سنت سمجھتے ہیں. بے شک. اور آپ نے یہاں پر بہت ایک پیارا اشارہ کیا، اور خاص طور جوانوں کو جو آپ نے خطاب کیا کہ اس کو پہننے میں کوئی پرابلم نہیں، پہنو. لیکن اصل چیز یہ کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ امام سجاد نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ان کی جو سب سے بڑا ان کا جو پہچان بنی ان کی، آپ کا سجدے کرنا ہے، آپ کا عبادت کرنا ہے، آپ کا یتیموں کی پرورش ہے، آپ کا جو انفاق کرنا ہے. یہ ہے ہم کو دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث محمد و آل محمد میں بیان ہوئی ہیں. تو امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جو ہیں وہ اصل دین کو حاکم کریں گے. سبحان اللہ. اس وقت کہتے ہیں کہ لوگوں کو حقیقی معنوں میں قرآن کی سمجھ آئے گی. صحیح. یعنی میں اب یہ روایات ہیں ہمارے پاس، نہج بلاغہ میں بھی یہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ پھر وہ زمانہ شروع ہوگا کہ جب قرآن آگے ہوگا اور لوگوں کی رائے جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوگی. یعنی قرآن امام بن جائے گا، قرآن امام بنے گا. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں ابھی تو لوگ اپنی آراء کو آگے رکھتے ہیں اور قرآن کو اس کے پیچھے چلاتے ہیں. صحیح. نتیجتاً یہ ہم مختلف فرقے، مختلف بدعتیں، انحرافات، اسلام کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا.